محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی رضا بخاری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ آستانہ علیہ سکر شریف، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، ہم آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت کے اس بابرکت پروگرام میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کے عقیدے کا حسن اور جمال اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر آقا علیہ السلام کا ذکر سنے تو اس کے چہرے پہ رونق آئے، آقا علیہ السلام کی آل کا ذکر سنے تب بھی اس کے چہرے پہ رونق آئے۔ بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کوئی آقا علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر کرے تو ہم کہتے ہیں شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے۔ طبیعتوں میں اعتدال نہیں رہا، اس کی ایکو کم کرے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر انسان کے قلوب میں، اذہان میں اہل بیت کی محبت نہیں نہ انسان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرے قبول ہے۔ کوئی عبادت بھی نفع مند نہیں ہوتی جب تک اس عبادت میں مصطفیٰ کی آل کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ جو اہل بیت کا ذکر کریں، شیعت کے فتوے، اہل بیت کے فضائل سن کے، اہل بیت کے مناقب سن کے، اہل بیت کے خصائص سن کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت ہی نہیں آتی، اور دعوے کرتے ہیں ہم کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ بھئی سچا محب تو وہی ہوتا ہے نا جس کے محبوب کا ذکر ہو، تو محب کے چہرے پہ رونق آئے، خوشی آئے، مسرت آئے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ اس کی کو نہیں بند ہو رہی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کے محبوب کے حسن کے تذکرے ہوں، ان کے خصائص کا ذکر ہو، ان کے فضائل کا ذکر ہو، ان کی عظمت کا ذکر ہو، ان کی رفت کا ذکر ہو، ان کی خرام ناز کا ذکر ہو، ان کے انداز تکلم، انداز گفتگو، انداز بیان کا ذکر ہو، ان کے خرام کا ذکر ہو، تو انسان کے چہرے پہ رونق اور خوشی نہ آئے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی مودت ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ہم نے اہل بیت اطہار کو معذرت کے ساتھ شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہم سمجھتے بس اہل بیت کا ذکر بھائی شیعہ کریں، ان کے گھر میں خوشی ہو تو خوشی منائیں شیعہ، اہل بیت کے گھر میں غم ہو تو غم منائیں شیعہ، ہمارا کیا لینا دینا۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق،
نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ میں تو ملک ملک کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر لوگوں کو اصل سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں، میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یار لوگوں نے جو اپنے حسد سے، بغض سے، اناد سے، کینہ سے، عداوت سے اہل بیت کی عظمت کو گھٹا گھٹا کے جو سنیت کا چہرہ گدلا کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا، میں تو دن رات محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی محبت علی ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی محبت علی ہو۔ اور دوستو میں تو یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں تو یہ جنگ لڑ رہا ہوں، اور آپ نے مجھے ہی رافضی بنا دیا۔ آپ کتب اہل سنت کا ذرا مطالعہ تو کریں، سٹڈی کریں، کوئی ایک امام کا نام بتائیں مجھے جو امام اہل سنت تھا، یا کسی صوفی کا نام بتائیں، کسی ولی کا، کسی غوث کا، کسی قطب کا نام بتائیں مجھے کہ جس نے علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے نہیں بجائے۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ کے دیکھ رہے نا، ان سے بڑا سنی کہاں سے لاؤں؟ پڑھیں ان کی کشف المحجوب، وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ اب ان سے بڑا میں سنی کہاں سے لاؤں؟ وہ کہتے ہیں ولی دنیا میں وہ بنتا ہے جس کی تصدیق علی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا بھی کوئی سنی ہے؟ ان سے بڑا بھی کوئی سنی ہے؟ امام ابن حجر مکی، ان کی کتاب ہے السوائق مہر کا، اہل سنت کے بڑے شدید ترین محدث گزرے ہیں، بڑے سخت محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے شیعہ مذہب کے خلاف، السوائق مہر کا، کڑکتی بجلیاں، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں۔ کھولیں ان کی کتاب، السوائق مہر کا کھول کے بھی لائیں میرے سامنے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ لے کے آئے، وہ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے سمیت جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے تو محبت کے دعوے کریں، ان کو تو ماننے کا کلیم کریں، ان کو مانے لیکن ان کی نہ مانے، اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے جب ساری کائنات روز محشر پل صراط پہ پہنچے گی، وہ کہتے ہیں میرے سمیت کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی وہ گواہی نہیں دے گا۔ یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے۔ ابھی تک وہ ماں نہیں دنیا میں پیدا ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کہی ہوئی بات کو غلط ثابت کر دے کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے کتاب میں تو ہے ہی نہیں۔ میں ابھی کھول کے دکھاؤں گا، منانا نہیں، میں نے دکھانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہر نبی کہتا رہا ہماری ڈیوٹی ہے پہنچانا، منانا نہیں۔ تو میں بھی مناتا نہیں کہ میں منوا لوں آپ سے، میں پہنچاتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہتا گھر جا کے دیکھ لینا، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا۔ یارو جب اہل بیت اطہار کی عظمتیں ہماری کتابوں میں، ان کی رفتیں ہماری کتابوں میں، ان کے فضائل ہماری کتابوں میں، ان کے مناقب ہماری کتابوں میں، ان کے خصائص ہماری کتابوں میں، ان کی عظمتیں ہماری کتابوں میں، اور اہل سنت کا ایک ایک محدث فقیہ ان کی عظمت کے ڈنکے بجا کے گیا ہو، تو پھر بھی ہم خود کو اہل سنت کہہ کے بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو چہرے پہ رونق ہی نہ آئے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا ویژن ہے؟
اصحاب کا ذکر کرتے ہو، اصحاب کی مان لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے، ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی۔ ہماری اہل سنت کی صحاح ستہ کی تیسری چوٹی کی کتاب ہے جامع ترمذی، کھولے اس میں، وہ کہتے جب ہم نے پتہ کرنا ہوتا نا کہ یہ بندہ مومن ہے کہ منافق، اصحاب کی بات کر رہا ہوں یار، حضور کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب چیک کرنا ہوتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق، وہ کہتے داڑھی سے نہیں کرتے تھے، رنگ برنگے اماموں سے نہیں کرتے تھے، نماز روزے حج زکات سے نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ایک ہی فارمولا تھا ہمارے پاس، ایک ہی کلیہ تھا، ایک ہی لٹمس پیپر تھا، ایک ہی 2 + 2 4 کی طرح شارٹ کٹ فارمولا تھا۔ اے حضور کے اصحاب کیا فارمولا تھا؟ وہ کہتے جس کا پتہ کرنا ہوتا نا کہ مومن ہے کہ منافق، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے ہیں، اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کہتے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، علی کی عظمت بیان کرتے، علی کی رفت بیان کرتے، علی کے خصائص بیان کرتے، علی کے مناقب بیان کرتے۔ اگر تو ذکر علی سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، فتویٰ جاری کر دیتے پکا مومن ہے۔ وہ کہتے کہ علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، مروڑ شروع ہو جاتے، قبض کی کیفیت ظاہر ہو جاتی، کہتے بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ علی کے ذکر سے چہرے پہ رونق نہ آتی، مصطفیٰ کے اصحاب کہتے ہیں فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کی سنت بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم علی کے ذکر سے چیک کرتے تھے، معیار ہمارے پاس ذکر علی تھا، کسوٹی یہ تھی، پیمانہ یہ تھا، قانون آئین دستور یہ تھا۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو، ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ علی علیہ السلام کے بغیر نہ کسی صحابی کا گزارا ہے، علی علیہ السلام کے بغیر نہ کسی امتی کا گزارا ہے۔ دور صدیقی پڑھ کے دیکھ لیں، دور فاروقی پڑھ کے دیکھ لیں، دور عثمانی پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی کو مشکل اور مصیبت آئی ہے تو نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں یار، حضرت عمر بن خطاب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور خلافت میں جب کوئی فیصلہ کرتے، اس وقت کا دستور تھا، قانون تھا، آئین تھا، وقت کا خلیفہ بادشاہ وہی فیصلے کرتا تھا، مسائل وہی سنتا تھا، تو جب وہ کوئی فیصلے کرتے اپنے علم کے مطابق وہ فیصلے درست کرتے تھے، لیکن جب فیصلے کرتے تو دل میں ڈاؤٹ ہوتا کہ فیصلہ میں نے کر تو دیا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، وہ اپنی مسرد میں لے کے آئے یہ حدیث، میں کو کس سے نہیں سنا رہا آپ کو،
پھر وہ مولا علی علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے. جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے وہ معاملہ سنتے, پھر وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر کے حضرت عمر بن خطاب کا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر کے نیا فیصلہ جاری کرتے. تو حضرت عمر بن خطاب یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ خلیفہ میں ہوں, آپ نے میرے فیصلہ چینج کر دیا, نہیں, بلکہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر, اگر آپ میری رہنمائی کے لیے علی آپ نہ آتے, آپ اس فیصلے کو درست نہ کرتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا. ادھر تو یہ معاملہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے, یہی حضرت عثمان بن عفان کا, یہی حضرت ابوبکر صدیق کا, اور یہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. اب ہم سوچیں ہم کدھر کھڑے ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سنیت نہیں تو ان کے بغیر والی سنیت پھر آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اہل ایمان کی امی جان, وہ روایت کرتی ہیں ایک دن ہماری اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, میں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو ادھر ہی. وہ کہتی ایک روز میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا, ابا جی ایک بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے, غور کیا ہے, اگر کسی مجلس میں کسی نشست میں آپ ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں تو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے, غور کیا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے اس کو ٹک ٹکی باندھ کے علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا جواب دے رہے ہیں وہ سنو. وہ کہتے یا بنیاتو انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت ابوبکر کہتے کہ میرے بچڑے میں کیوں علی کا مکھڑا نہ دیکھوں, میں نے آمینہ کے لال تاجدار کائنات کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا چہرہ تکنا اللہ کی عبادت ہے. مولوی صاحب خطبات جمعہ میں کہتے ہیں یہ ساری ساری رات علی علی کرتے رہتے ہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, علی علی کرتے رہتے ہیں. کیا ملے گا آپ کو علی علی کرنے سے؟ اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کہے ہم علی علی نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ دے رہا. اما کہتی میں نے پوچھا ابا جان اگر کسی کو علی علیہ السلام کا مکھڑا نظر نہ آئے, چہرہ نظر نہ آئے, وہ کیسے عبادت کرے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی عبادہ, علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. علی دور سے جا رہے ہوں, علی علیہ السلام کا سراپا دیکھنا, وجود دیکھنا, باڈی دیکھنا, پیکر دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اما کہتی ہے میں نے تیسرا سوال کر دیا, ابا جان کچھ لوگ 1300-1400 سالوں بعد آئیں گے, لالا موسیٰ کی سرزمین پہ رات کے وقت سرد موسم میں ٹھنڈی زمین پہ بیٹھ کے علی علی کریں گے. نہ علی علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھا ہوگا, نہ علی علیہ السلام کے وجود اور پیکر کو دیکھا ہوگا, ان کے لیے عبادت کا کوئی پیکج نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. لو جی گل ہی مک گئی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹا تاجدار کائنات جن کی زبان پہ اللہ بولتا ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے حضور نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ شرف یہ فضیلت کسی اور کے پاس نہیں. آپ ساری رات کرتے رہے جابر جابر جابر, بلال بلال بلال, سلمان سلمان سلمان, عثمان عثمان عثمان, کچھ بھی نہیں. قرآن قرآن قرآن, بخاری بخاری بخاری, مسلم 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 کرتے رہے ساری زندگی, کچھ بھی نہیں. کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہی نہیں. اب کرتے رہے علی 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 علی. جتنی بار علی علی کی